بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ اس کی وفات کے بعد ایک بزرگ شاہپور کے چاکر کے جو بزرگ تھے، انہوں نے جو ہے قبر پہ کشف کیا تو پوچھا کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ کیا گزری قبر میں اور آگے کے حالات۔ مولانا صاحب نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ میرا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا، صرف ایک پرچی میرے سامنے رکھی گئی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ جمعیت کے ورکر ہیں، ممبر ہیں، اس نیکی سے تمہیں جو ہے نا جنت کے حوالے کر دیتے۔ محترم سامعین، آپ نے سماعت کیا فضل الرحمان گروپ کا جمعیت علماء اسلام کا یہ ایک آدمی ہے، تقریر کر رہا ہے۔ فضل الرحمان اور اس کے بیٹے اور دیگر ان کے عمائدین کی موجودگی میں وہ کہتا ہے کہ ایک مولانا ہمارے فوت ہو گئے اور ان کو کسی بزرگ نے کشف کے ذریعے ملاحظہ کیا، یہ نہیں کہ خواب میں دیکھا، کشف کیا، یعنی اس کی سادہ تعریف کشف کی ہے کہ قبر کے حالات کو معلوم کیا ان بزرگوں نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے بزرگ قبر کے حالات معلوم کر لیتے ہیں، اور وہ کیا بات ہے کہ تمہارے بزرگ معلوم کر لیتے ہیں اور اہل سنت کے بزرگ معلوم نہیں کر سکتے۔ اہل سنت ہوشیار رہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا نہیں، اب جاگ کے آنکھیں کھول کے ذرا ہوشیار ہو کے دیکھو کیا رہا ہے، کیسی کہانی کر رہا ہے، اور کیسا زبردست ایک واقعہ تراش خراش کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح کا واقعہ ہم حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ واقعہ پیش کریں اور ایسا یہ واقعہ کسی بزرگ ہستی کے حوالے سے پیش کریں تو یہ کہتے ہیں جی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن دیوبند سے لے کر کے پاکستان کی کسی جامعہ تک کوئی بندہ اب نہیں بولے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھر کی بات آ گئی ہے، اپنے گھر کی بات آئی تو اب اس کو شیر مادر سمجھ کے پی لیں گے گھٹ گھٹ کر کے، اور کبھی بھی اس کے اوپر کلام نہیں کریں گے۔ افسوس ہی ہے۔ اب کشف کیا ہوا؟ کہتا ہے بزرگ کو کشف ہوا، وہ مولانا فوت ہوئے تو مولانا صاحب کو دیکھا، قبر کے حالات معلوم کیے، ان سے پوچھا کہ مولانا تمہارے ساتھ قبر میں کیا ہوا، کیا معاملات ہوئے؟ تو اس نے کہا کوئی عمل میرا قبول نہ ہوا، میں تو مارا ہی جاتا، نہ نماز قبول، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ کچھ بھی نہیں قبول ہوا۔ کیا ہوا؟ کا ایک پرچی لکھی ہوئی دکھائی گئی ہے جس پہ لکھا تھا کہ تم جمعیت علماء اسلام کے فضل الرحمان کے گروپ کے آدمی ہو، اس پارٹی کے ہو، اس پارٹی کی وجہ سے تمہیں بخش دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اس پارٹی کی وجہ سے بخش دیا گیا جن کے عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہیں، جو آج بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، جو آج بھی کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے برابر تو کروڑوں ہو سکتے ہیں، جیسے تقویۃ الایمان میں ان کی اسماعیل دہلوی نے لکھا، یا آج بھی تحذیر الناس میں مولانا قاسم نانوتوی دیوبند کے بانی ہیں، فضل الرحمان کے بڑے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جناب حضور کے بعد بھی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے لوگ سبحان اللہ یہ اس لیے جنتی ہے کہ ان کی پارٹی کا ایک بندہ ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں پھر اس پارٹی کا جسے رضویت کہتے ہیں اس پارٹی کا ہو جائے تو پھر کیا کہو گے؟ اگر جمعیت کا ہو تو وہ بخشا جاتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ رضویت کا ہو، سنیت کا ہو تو اسے بخشا نہیں جاتا ہے؟ تو ان لوگوں کو غور کرنا ہوگا جو کچے جو نئے ان کے ساتھ ہمارے سنی حضرات جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی نماز کی بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کو سوچنا ہوگا یہ لوگ کتنے غلط ہیں۔ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کبھی مزار پہ بھی چلے جاتے ہیں، کبھی کسی سنی عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، اور کبھی اس طرح کی باتیں اور وارداتیں ڈال کے، اس طرح کی کشف کی باتیں کر کے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کو ہوشیار رہنا ہوگا، اور ان کے دیوبند حضرات کو بھی اپنے عقائد کے حوالے سے سوچنا ہوگا کہ یہ لوگ جن کی موجودگی میں یہ بات کی گئی اور ایک لمحے کے لیے بھی کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکا کہ جناب یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، بلکہ چپ چاپ ہو کے سب سنتے رہے۔ ان عقائد اہل سنت کو سامنے رکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالی کشف قبور دے دیتا ہے اور قبور کے حالات کو وہ جان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ ان سے کم از کم ثابت ہوا کہ عقائد اہل سنت اچھے ہیں، صحیح ہیں، اور یہ اپنے مقاصد کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں، یہ غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح اور غلط کی پہچان نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔